الصلاة خير من النوم۔ ناظرین گرامی، سن 1991 سے پہلے اس دنیا کا کوئی بھی انسان یہ نہیں جانتا تھا کہ خدائی کا دعویٰ کرنے والے فرعون کی لاش کا کیا حال ہوا، اس کی باقیات کہاں ہے۔ اسلامی کتب تورات، بائبل اور قرآن میں اس کا واقعے کا ذکر تو تفصیل سے ملتا ہے۔ جب موسیٰ علیہ السلام اور فرعون بنی اسرائیل قوم کا پیچھا کرتے ہوئے فرعون پانی میں غرق ہو کر اپنی فوج سمیت مر گیا، جبکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو پانی نے اللہ کے حکم سے گزرنے کا راستہ دے دیا۔ اس کے بعد فرعون کا کیا ہوا، اس کے بارے میں بائبل اور تورات تو خاموش ہے، البتہ قرآن پاک میں اس کے انجام کے متعلق ایک عجیب بات نقل کی گئی جو اکثر مسلمان بھی پڑھ کر سمجھے بغیر ہی گزر جاتے اور اس معاشرے کو نہ سمجھ پاتے۔ سورہ یونس میں فرعون کے مرنے کے بعد اس کے انجام کے متعلق آتا ہے کہ بس ہم تیرے بدن کو سمندر سے نکال کر محفوظ کر لیں گے تاکہ بعد میں آنے والوں کے لیے ایک عبرت بن جائے۔ یہ واقعہ ناظرین گرامی آج سے 3500 سال پہلے پیش آیا تھا۔ فرعون کے ڈوب کر مرنے کے بعد سمندر میں اس کی لاش کو اللہ کے حکم سے اگل دیا، جبکہ باقی لشکر کا کوئی نام و نشان نہیں ملا۔ مصریوں میں سے کسی شخص نے ساحل پر اس شخص کی لاش کو پہچانا تو اہل دربار کو بتایا۔ اہل دربار فرعون کی لاش کو محل میں لائے۔ درباریوں نے مسالہ لگا کر اسے پوری شان اور احترام کے ساتھ تابوت میں رکھ کر محفوظ کر دیا۔ فرعون کی لاش کو ہنوت کرتے وقت ایک بڑی غلطی یہ ہوئی، چونکہ بہت عرصہ پانی میں رہا اور اس کے جسم پر نمکیات موجود تھے، تو ان لوگوں نے نمکیات کو صاف کیے بغیر ہی اس کی لاش کو ہنوت کر دیا۔ پھر وقت گزرتا گیا اور زمین و آسمان نے بہت سے انقلاب دیکھے، یہاں تک کہ ہر چیز زمین کے نیچے چھپ گئی۔ فرعون کی لاشیں بھی زمین کے نیچے چھپ گئی۔ ان کے نام و نشان صرف کتابوں، قصوں اور تعمیرات سے ملنے لگے۔ 2000 سال بعد جب نبی محترم سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور ان پر قرآن مجید نازل کیا گیا تو اس کے اندر اللہ رب العالمین نے فرعون کی موت اور اس کی لاش کو ہنوت کرنے کے واقعے کو تفصیل سے بیان کر دیا۔ ناظرین گرامی، اس کے بعد فرعون کی لاش کو ڈھونڈنے کا سلسلہ شروع ہوا اور جب فرعون کی لاش ملی تو اس پر کئی طرح کے ریسرچز اور ٹیسٹ کیے جانے لگے۔ ایک حالیہ ریسرچ میں کیا تفصیلات سامنے آئی ہے اور کس طرح سے دین اسلام کی حقانیت اور قرآن مجید کی سچائی کو ثابت کرتے ہیں، آج کے اس ویڈیو میں آپ کو اسی تفصیل سے آگاہ کیا جائے گا، لہٰذا آپ کو ہمارے ساتھ اس ویڈیو کے آخر تک جڑے رہنا ہوگا۔ اور اگر آپ نے ہمارے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ریڈ بٹن پر کلک کر کے ساتھ میں لگے بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور دبا دیں تاکہ ہماری آنے والی تمام ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو وقت پر ملتی رہے۔ ناظرین گرامی، فرعون دراصل بادشاہ کا لقب تھا اور جو بھی اس زمانے میں بادشاہ ہوا کرتا تو اسے فرعون کہتے تھے۔ ڈاکٹر موریس کی ایک ریسرچ کے مطابق بنی اسرائیل پر ظلم و ستم کرنے والے فرعون کا نام رامسیس تھا اور اس کے جانشین کے دور حکومت میں اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بنی اسرائیل سمیت مصر کو چھوڑنے کا حکم دے دیا۔ دریائے نیل پر فرعون موسیٰ علیہ السلام کے لشکر کے پیچھے اترا تو پانی میں ہلاک ہو گیا اور اس واقعے کو اللہ نے قرآن مجید میں تفصیل سے بیان کیا ہے۔ فرعون کی ممی قاہرہ کے عجائب گھر میں سیاحوں کے لیے آج بھی سجی ہوئی ہے۔ اس کا سر اور گردن کا حصہ کھلا ہے جبکہ باقی جسم کو ایک کپڑے سے ڈھانپ کر رکھا گیا ہے۔ یہی نہیں بلکہ مزید مطالعے سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کی ناک کے سامنے کا حصہ غائب ہے جسے کسی حیوان نے کھا لیا ہو۔ ممکن ہے کہ جب یہ پانی میں پڑا رہا تو کسی سمندری جانور نے اس کے سامنے والے ناک کے حصے کو کھا لیا ہو اور اس کی لاش پر ڈاکٹر موریس نے اس حصے کا حال ہی میں جائزہ لیا ہے جو کہ اس وقت ڈھک کر رکھے گئے تھے اور ان کی تصاویر بھی اتاری گئی تھی۔ پھر ایک لیزر مائکروسکوپ کے ذریعے ان کا مزید مطالعہ کیا گیا اور اس کی تحقیقات کے نتائج ان تمام محروسوں کو تقویت بخشتے ہیں جو کہ فرعون کی لاش کے محفوظ رہنے کے متعلق
قائم کیے گئے تھے۔ اس تحقیق کے مطابق فرعون کی لاش زیادہ عرصے تک پانی میں نہیں رہی۔ اگر فرعون کی لاش کچھ اور عرصہ پانی میں رہتی تو اس کی حالت خراب ہو سکتی تھی، حتیٰ کہ اگر پانی کے باہر بھی غیر حنوط شدہ حالت میں لمبے عرصے تک پڑی رہتی تو یہ پھر بھی محفوظ نہ رہ پاتی۔ اس کے علاوہ لاش کی موت کے سبب کے جاننے کے لیے بھی ایک تحقیق کی گئی کہ کیا اس کی موت پانی میں ڈوبنے سے ہوئی یا پھر وجہ کوئی اور تھی۔ مزید تفتیش کے لیے اس لاش کو پیرس لے جایا گیا اور وہاں پر ڈاکٹر سسکارڈی نے مزید مشاہدات کے بعد یہ بتایا کہ اس لاش کو فوری موت کا سبب وہ شدید چوٹ تھی جو کہ اس کی کھوپڑی کے سامنے والے حصے کو پہنچی تھی، کیونکہ اس کی کھوپڑی کے محراب والے حصے پر کافی خلا موجود ہے، اور یہ تمام تر تحقیقات آسمانی کتب میں بیان کردہ فرعون کو ڈوب کر مرنے کے واقعات کی تصدیق کرتی ہے کہ جس میں واضح طور پر بتایا گیا کہ فرعون کو دریا کی موجوں نے اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا، اور اس کے علاوہ مصر میں فرعون زمانے میں لوگوں کی لاشوں کو اس طرح مسالہ لگایا جاتا کہ جس سے لاشیں کئی سال اور یہاں تک کہ صدیوں تک محفوظ ہو جایا کرتی تھی۔ ان میں سے کئی ممیوں کے جسم آج تک موجود ہیں اور کچھ کے اوپر سے پٹیاں اتار دی گئی۔ جن کی پٹیاں اتار دی گئی ان کی کھال سے پتہ چلتا ہے کہ یہ کسی مردے کی کھال ہے، لیکن ان تمام ممیوں میں فرعون وہ واحد شخص ہے کہ جس کی لاش پر گوشت تر و تازہ ہے۔ اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ یہ بات سچ ہے یا جھوٹ، لیکن کہا جاتا ہے کہ اس میوزیم میں کچھ خاص قسم کے چوہے بھی پال کر رکھے گئے جو کہ ہر سال 15 مارچ کو فرعون کی لاش پر خاص طور پر چھوڑے جاتے ہیں، اور اس روز کا قاہرہ کا میوزیم مکمل طور پر بند ہو جاتا ہے۔ یہ چوہے اس لاش کا بڑا ہوا گوشت کھا لیتے ہیں اور اس کے بعد اس لاش کی پٹیاں دوبارہ سے نئے سرے سے کر اس کو واپس شیشے کے تابوت میں رکھ دیا جاتا ہے، جہاں اس کا گلا اور سر کھلا ہوتا ہے، جبکہ سارے جسم پر پٹیاں اور ایک خاص قسم کا کپڑا موجود ہوتا ہے۔ ان حقائق اور نتائج سے ظاہر یہ ہوتا ہے کہ اللہ نے فرعون کی لاش کو محفوظ رکھنے کا خاص اہتمام کیا تھا، جس کی وجہ سے ہزاروں سال تک زمانے کے اثرات سے یہ لاش محفوظ رہی، اور آخر کار 19ویں صدی میں اس کو دریافت کیا گیا اور یہ قیامت تک سامان عبرت بنی رہے گی۔ اس لاش کے حوالے سے ہمیں بھی سبق یہ ملتا ہے کہ تکبر اور غرور صرف اللہ کے ذات کو سجدہ ہے، اور وہی تکبر کرنے والا سب سے بڑا مالک اور رازق ہے، اور اگر کوئی انسان خود کو تکبر کے لائق سمجھے تو پھر اس کا حال بھی فرعون جیسا ہوتا ہے کہ جس پر آنے والی دنیا بھی لعنت کرے گی اور اس سے عبرت حاصل کرے گی۔ اللہ رب العالمین سے دعا یہ ہے کہ ہمیں اپنے نبی کریم سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہوئے ایسی زندگی گزارنے کی توفیق دے کہ جس میں تقوی، پرہیزگاری اور نیک کاری زیادہ ہو اور ہم لوگ تکبر اور غرور کے قریب بھی نہ جائیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں ایسی تمام برائیوں سے محفوظ رکھے، آمین اللہم آمین۔ پیارے دوستو، امید کرتے ہیں آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو اس ویڈیو کو دل سے لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اس ویڈیو کو ثواب کی نیت سے شیئر کریں، اور اس ویڈیو کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور دیں، اور مزید اسی طرح کی روز کی ویڈیو پانے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔